فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، مدنی صورتوں کا یہ جو 3 صورتوں کا گروپ تھا، اس کی اب آخری آیات ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ محمد ہے جو ہم نے مکمل کی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ سورہ فتح ہے جو بالکل وسط میں ہے، درمیان میں ہے. اور اس کے بعد پھر سورہ حجرات بھی مدنی صورت ہے
جو بہت ہی جامع ہے، بہت اہم ہے. ہمارے منتخب نصاب، یہ اصطلاح آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہوگی، اس میں بھی بہت اہم درس ہے. یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، اس میں اصلاً جو ذکر ہو رہا ہے صلح حدیبیہ کا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی فتح قرار دیا. اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ سورہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیبیہ کا جو سفر تھا اس سے واپسی پر نازل ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے دل جو ہے وہ زخم خوردہ تھے اس اعتبار سے کہ وہ مدینہ سے ایک طویل سفر طے کر کے مکہ پہنچے تھے، اور بالکل اس کے قریب جا کر انہیں عمرے سے اور بیت اللہ کی زیارت سے روک دیا گیا. اور صرف یہی معاملہ نہیں، بلکہ اس کے بعد پھر ایک معاہدہ بھی ہوا جس میں یہ طے ہو گیا کہ وہ اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ اگلے سال انہی دنوں میں انہیں اجازت ہوگی. اور یہ بھی طے کر لیا گیا تھا کہ مکہ والے جو وہاں موجود ہیں، جو وہاں کے رہائشی ہیں، ان 3 دنوں کے لیے، صرف 3 دن، اب دیکھیے کہ کم سے کم 10 دن کا سفر ہے مدینہ سے مکہ کا، اور اس کے بعد پھر واپسی کا سفر بھی درپیش ہے، لیکن یہ کہ صرف 3 دن کی اجازت. حالانکہ اپنے اوپر طاری کریں تو واقعتاً میرا خیال ہے کہ اتنا طویل سفر کرنے کے بعد تھکن اترنے میں بھی کتنا وقت لگے گا، اور حالت احرام میں اس کی اپنی پابندیاں الگ. بہرحال یہ معاملہ ہوا جس پر ہم نے بہت ہی خوبصورت آیات پڑھی، بہت عمدہ کمنٹس تھے اللہ تعالیٰ کے، اور اس میں مسلمانوں کو حوصلہ دلایا گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل کا ذکر کیا کہ اللہ نے خصوصی سکینت جو ہے وہ اتاری تھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر، کہ ان کے اندر جو ایک غیظ و غضب تھا، جو ایک غیرت ایمانی کی کیفیت تھی کہ ہم اتنا طویل سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اب ہمارا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی جانیں کٹوا دیں گے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں. وہ بیعت علی الموت بھی ہو چکی تھی، لیکن قرآن میں کئی جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ آیات جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور مؤمنین پر بھی ایک خصوصی طمانینت اور سکینت طاری فرما دی، اور انہیں انشراح صدر ہو گیا کہ یہی منشا اللہ کی تھی، اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے نتیجے میں صلح نامہ جو ہے وہ وجود میں آیا تھا. بہرحال یہ تو بہت ہی مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جو آیات ہم نے پڑھ لی تھی. اب آئیے آج کے درس کی طرف. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ تعالیٰ نے تو سچ کر دیا تھا وہ خواب جو رسول کو دکھایا گیا، بالحق، وہ خواب جو حقیقت پر مبنی تھا. دیکھیے بظاہر صورتحال کیا ہے کہ حضور کو جو دکھایا گیا تھا خواب میں، جس کا ذکر حضور نے مسلمانوں سے کیا، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حضور کے ساتھ جو ہے وہ سفر کے لیے روانہ ہو گئی. ایک 1400 کی تعداد اس زمانے میں کم تو نہیں ہوتی، اگرچہ وہ آیات بھی ہم پڑھ چکے کہ بہت سے منافقین ایسے تھے کہ جن کے اندر بزدلی اور خوف اس درجے کا تھا کہ ہم گویا کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، وہ حضور کے ساتھ نہیں گئے. ان پر قرآن حکیم نے شدید نکیر بھی فرمائی ان آیات میں جو ہم نے پڑھی ہے. اور اسی کا گویا کہ نتیجہ نکلا تھا کہ کل 3 مہینے بعد جو غزوہ خیبر ہوا ہے، سفر سن 7 میں، 7 ہجری میں، تو حضور نے بالکل قطعی یہ فیصلہ کر دیا تھا، اور یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کا حکم تھا، جیسا کہ وہ آیت میں ذکر بھی ہے کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ صرف وہی حضرات، وہی صحابہ حضور کے ساتھ اس سفر میں روانہ ہوں گے جو خیبر کی فتح پر منتج ہوا تھا، جس میں بہت کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا. اور وہ مال غنیمت اتنی تعداد میں تھا کہ مدینہ کے رہنے والوں پر، اب کچھ نہ کچھ تو بستی موجود تھی نا جہاں بڑے بڑے قبائل موجود تھے، جب ان میں تقسیم کیا گیا تو ہر گھر میں خوشحالی آ گئی. لیکن حضور کو منع کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، کسی ایک کو آپ اپنے ساتھ نہیں لیں گے، جس کا ہم نے تفصیلی ذکر جو ہے پچھلی مرتبہ پڑھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اللہ کا حکم تھا، اسی پر عمل کیا. تو لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے تو
جو اس خواب دکھایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو بالکل سچ کر دیا، وہ گویا کہ بالکل سچ ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی فتح ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے مسلمانوں کو۔ بظاہر تو وہ ایک سفر جو ہے ایک ناکامی پر منتج ہوا تھا کہ مسلمان عمرہ نہیں کر سکے تھے، لیکن اصل میں پیش خامہ بنی ہے ایک بہت عظیم فتوحات کے سلسلے کا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم لازماً داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں۔ گویا کہ جو خواب حضور کو دکھایا گیا تھا وہ اس سال نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات موجود ہیں، صحابہ کرام کے اندر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں شاید وہ ایک جرت نہیں تھی کہ حضور سے سوال کر سکتے، لیکن یہ کہ دل کے اندر تو یہ خیال آتا ہوگا نا کہ گویا کہ حضور نے جو خواب دیکھا وہ تو پورا نہیں ہوا، کہیں دل کے اندر کوئی وسوسہ کہہ لیجئے، اگرچہ وسوسے کا لفظ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہو، لیکن خیال گزرا ہوگا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا کچھ بہرحال طبیعت کے اعتبار سے تھے کہ ان کے اندر ایک وہ جذبہ غیرت ایمانی بھی بہت تھی، تو انہوں نے حضور سے سوال کیا تھا کہ حضور اس سال تو عمرہ نہیں ہوا، آپ نے خواب میں دیکھا اور پھر ہمیں بتایا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں نے کب یہ کہا تھا کہ اس سال ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ گویا کہ اب یہ وہ شے ہے، تقدیر مبرم ہے کہ جس کے جھوٹا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس کی تاکید یہاں بھی آ گئی لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ دیکھیے یہ مضارع کے شروع میں لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد، یہ کسی بھی فعل کے حد درجے تاکید کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ زور ممکن نہیں ہے عربی زبان میں۔ لَتَدْخُلُنَّ، تم لازماً داخل ہوگے، گویا کہ اس کے اندر جو قطعیت ہے اور جو حتمیت ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا۔ اب یہاں مفسرین نے بہت کلام کیا ہے کہ انشاءاللہ، جب کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تو اس کو مقید کیوں کر دیا گیا انشاءاللہ کے ساتھ؟ اور اس کا جواب ہمارے تمام مفسرین نے یہ دیا، یہ اصل میں تاکید کے لیے ہے، ایک حتمی بات ہے جو ہو کر رہے گی، اس سال نہیں ہوئی اگلے سال ہو جائے گی۔ اور بالکل یہی ذی قعدہ کا مہینہ تھا سن 7 کا، سن 6 میں تو صلح حدیبیہ کا پیکٹ ہوا تھا نا، لیکن ٹھیک 1 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرے سفر کے لیے حضور نے صرف انہی صحابہ کو نہیں لیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سفر میں تھے، بلکہ یہاں دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دے دی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ 1400 کی بجائے 2000 کی تعداد تھی صحابہ کی جو حضور کے جلوں میں اب یہ احرام باندھ کر ذوالحلیفہ سے جیسے ہی باہر نکلے ہیں۔ پھر 60 اونٹ جو ہے آپ نے قربانی کے لیے بھی لے لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح یہ قافلہ جو ہے روانہ ہوا کشاں مسجد حرام کی طرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور طواف اور عمرے کے لیے۔ تو انشاءاللہ کے بارے میں نوٹ کر لیجیے، یہاں اصل میں اس میں حد درجے تاکید ہے، حتمی بات ہے۔ جس طرح ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے یہ کام تو میں ضرور کروں گا، وہ کہ یہاں بھی اگر کہیں ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس کام کا اختیار میرے پاس ہے تو یہ حجاب ہے، انسان یہ استعمال نہیں کر سکتا میں لازماً ضرور یہ بات کام کروں گا، بلکہ ہمیں تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ تو گویا کہ اسلامی ثقافت کی آداب ہیں نا، کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کوئی بات یہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ انشاءاللہ کی قید کے ساتھ۔ تو یہاں جو انشاءاللہ کے لفظ آئے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ، تم لازماً مسجد حرام میں داخل ہوگے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حتمی ہے، شدنی ہے، ہو کر رہے گا، آمنین، امن میں رہتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ پہلے تو بڑا دھڑکا تھا، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا اہتمام کیا تھا، جو سن 6 کا سفر تھا حضور کا، جو صلح حدیبیہ پر منتج ہوا تھا، اس میں حضور نے کسی قسم کا کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا، اس لیے کہ کہیں کفار کو یہ شبہ بھی نہ ہو جائے کہ ہم لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ وہ مشرکین مکہ جو تھے ان کی سرش سے واقف تو تھے نا، لہذا تفاصیل کے اندر موجود ہے کہ حضور نے اپنے ساتھ جنگی سامان بھی رکھا، 2000 کی تعداد کم تو نہیں ہوتی، پھر یہ کہ اس کے اندر تلواریں بھی موجود، تلوار تو گویا کہ عرب کا ایک جیسے آپ کا یہ لباس کا حصہ ہے،
وہ تو اسے اپنے ساتھ رکھنی ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اور ویسے بھی ڈیٹرنٹ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس اگر تلوار ہے تو گویا کہ گیم تو اس کے ہاتھ میں رہے گی، تو ان میں سے ہر شخص جو ہے اس کے پاس تلوار تو ہوتی ہے۔ لیکن یہ اس موقع پر حضور نے پھر تیر کمان بھی اور نیزے بھی اور ڈھال بھی اور تمام چیزیں جو ہے اپنے ساتھ رکھی ہیں، لیکن مکہ سے چند کوس کے فاصلے پر ایک مقام میں جج ہے، جیم اور جیم، صرف 2 جیم اکٹھے کر لیجئے، تو وہاں آپ نے اس تمام سامان جو ہے وہاں ذخیرہ کر دیا، 200 صحابہ کو مقرر کیا اس کی حفاظت پر، اور وہاں سے جو اب آگے روانہ ہوئے ہیں تو حضور بالکل نہتے تھے۔ یہ صرف اس خیال سے لیا تھا کہ ڈیٹرنٹ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ان کے اندر کہیں یہ امنگ پیدا ہو گئی کہ اب تو اس سال تو ہم مقابلہ کریں گے، دیکھیں گے کیسے داخل ہوتے ہیں، حالانکہ پچھلے سال وہ صلح ہو چکی، معاہدہ بھی طے پا چکا، لیکن حضور نے اس سفر کے اندر اپنے ساتھ کچھ ساز و سامان رکھا، لیکن وہ لے کر مکہ میں داخل نہیں ہوئے، اس کو جو ہے کہ چند کوس کے فاصلے پر اسے چھوڑ دیا، اتار دیے تمام ہتھیار اور ان کو وہاں ذخیرہ کر دیا۔ تو آمنین، امن کی حالت میں، محلقین رؤوسکم، اور اپنے سروں کو موڑتے ہوئے، ومقصرین، اور کتراتے ہوئے، کترنا جس کو کہتے ہیں، جسے ہمارے ہاں قصر کہا جاتا ہے، ترشوانا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں، بالکل صحیح ہیں، لیکن محلقین کو یہاں مقدم کیا گیا، تو اس سے گویا کہ یہ بات از خود واضح ہے کہ حلق جو ہے وہ قصر کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا، اللہ کی رحمت ہو اس شخص کے لیے، یا اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو اس شخص کے لیے، اس شخص پر کہ جس نے عمرہ یا حج کیا حلق کرواتے ہوئے۔ حلق کسے کہتے ہیں؟ منڈوا دینا۔ اس دور میں بھی ظاہر ہے اس طرح یا اس شے کی جو بھی شے ہوگی اس کے ذریعے سر کو موڑ دیا کرتے تھے، جس میں جڑوں کی اس لیول پر بالوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر حضور نے ریپیٹڈلی فرمایا، اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو حلق کروائے اسی مقصد کے لیے۔ عام حالات میں تو حلق کروانا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص فرض کیجئے حلق کرواتا ہے اس خیال سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلق کیا کرتے تھے، تو اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں ثواب کے کھاتے میں لازماً درج ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے، نیتوں کو دیکھے گا۔ لیکن ایک جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو حج کی عبادت زندگی میں پہلی مرتبہ کر رہے ہیں، لیکن حلق کراتے ہوئے ان کی جان نکل رہی ہے، یہ نہیں کہ کہیں ان کے جو سر ہے وہ زخمی ہو جائے گا یا کسی اور اعتبار سے مجروح ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہ کیا شکل نکل آئے گی، کیا لگوں گا میں، اب یہ چیز وہ ہے کہ جو بہرحال پسندیدہ نہیں۔ تو حضور نے 3 مرتبہ ریپیٹ کیا کہ اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو اس شخص پر کہ جو حلق کروائے، جو حلق کروائے، جو حلق کروائے، 3 مرتبہ، اور 4تھی مرتبہ فرمایا اللہ کی رحمت اس پر بھی ہو جو قصر کروائے۔ تو گویا کہ 1 اور 4 کی نسبت تو نکل آئی نا، 3 گنا جو ہے وہ حلق افضل ہو گیا قصر سے۔ تو لہذا اب تو چونکہ حالات ایسے نہیں رہے، ورنہ تو یہ کہ اکثر و بیشتر بہت سے حضرات جو ہے عمرے کے لیے جایا بھی کرتے تھے، ان کا شوق بھی ہے اور پھر بیت اللہ کی زیارت کا بھی ایک جذبہ ہوتا تھا، لیکن اب جس طرح حالات ہو چکے ہیں تو اب بظاہر اس کا کوئی موقع نظر نہیں آتا جلد یا بدیر۔ ایک تو عمر کی بھی قید لگا دی، لہٰذا ہمارے عمر سے جو اوپر کے لوگ ہیں 60 سال سے اوپر کے، وہ ویسے ہی نام نہیں لے سکتے، اور اس کے ساتھ جو پابندیاں ہیں جس قسم کا اس کے اندر وہ اسٹرکچر بنا دیا گیا ہے، جو SOPs جس قدر سخت ہو چکے ہیں، صرف 1 طواف کی اجازت ہے، اور پھر یہ کہ نماز بھی آپ تمام نمازیں وہاں نہیں پڑھ سکتے، اپنے ہوٹل میں بیٹھ کر پڑھیں۔ تو ظاہر ہے اب جو شخص وہاں جا رہا ہے کس نیت اور جذبے کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ پابندیاں، وہ تو گویا کہ خون جگر پینے والی بات ہے نا۔ تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر وہ اب جو ہے شوق اپنی جگہ موجود ہے، لیکن بہرحال حالات ایسے نہیں ہیں کہ جو اس جانب جو ہے وہ کوئی پیش قدمی کر سکیں۔ تو محلقین رؤوسکم و مقصرین، جو ہے کہ حلق اور قصر جو ہے ان دونوں چیزوں کو، اور خاص طور پر نوٹ کر لیجئے جو حضرات بھی یہاں سے جاتے ہیں عمرے کی نیت سے اور اس کے ساتھ حج کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، جسے حج تمتع کہتے ہیں، اس میں تو میں سمجھتا ہوں افضل ترین شکل یہ ہے کہ جب عمرے کے لیے آپ اتریں، ظاہر ہے کہ احرام آپ نے یہیں سے ایئرپورٹ سے باندھا اور اس کے بعد جدہ ایئرپورٹ سے اترے اور سیدھے مکہ چلے گئے، تو پہلا جو آپ نے عمرہ کیا ہے اس موقع پر قصر کروا لیں، اس لیے کہ قصر کی اجازت تو ہے نا، اور حلق کا معاملہ اس کو محفوظ رکھے حج کے لیے۔ اور میں نے بھی یہی کیا تھا، اور بہت سے حضرات جو حج کرتے ہیں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ پہلا جو عمرے کا ان کا حلق ہوتا ہے اس میں وہ قصر کرواتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال ابھی چونکہ حج کی عبادت بھی انہیں کرنی ہے اور اس میں حلق کروانا ہوگا، تو حلق جو ہے وہ پھر بعد میں ہو جائے۔
اور خاص طور پر اگر عمرہ اور حج بالکل ایڈجسنٹ ہوں، قریب ہوں، کوئی شخص بالکل ایام حج کے بھی آخری دنوں میں عمرے کے لیے پہنچا، وہ تو اگر عمرے کے موقع پر حلق کروا لے گا تو گویا کہ حج کے موقع پر وہ بال اتنے آئیں گے ہی نہیں کہ اس کا باقاعدہ حلق ہو سکے۔ ٹھیک ہے ایک رسمی حلق ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اگر بہرحال کوئی ایسا ہو تو قصر پہلے کروائے اور پھر حلق بعد میں کروائے۔ لا تخافون، اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، بے کھٹکے۔ اب ان گھروں کے اندر جو مکہ کے رہائشی تھے سوائے بچوں اور خواتین کے کوئی باقی نہیں تھا۔ تمام مرد جو تھے جو جنگ کے قابل تھے وہ اوپر پہاڑ پر چڑھ گئے، اور پورا شہر مکہ، بعض روایات یہ بھی ہیں کہ وہاں کوئی بھی جو ہے ذی نفس باقی نہیں تھا، لیکن بعض روایات وہ ہیں کہ بچوں کو اور خواتین کو انہوں نے گھر میں چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ بھی اصل میں وہ ان کی ایک غیرت کی بات تھی جو اپنے اس باطل دین کے لیے تھی کہ کھلی آنکھوں وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم زندہ ہیں اور محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری نگاہوں کے سامنے عمرہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ ان کی غیرت کے جو ہے منافی تھا۔ اب یہ بھی تعویل کی جا سکتی ہے، اور دوسرے کہ بہرحال وہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے بھی تھا کہ شہر مکہ جو ہے وہ ان کے حوالے ہوگا، 3 دنوں کے لیے یہاں اپنے مناسک عمرہ ادا کریں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اللہ کو تو معلوم تھا جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ گویا کہ ابھی 1 سال بعد جو سفر ہوگا، سفر عمرہ جسے عمرۃ القضاء بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ گویا کہ یہ اس عمرے کی قضا تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پہلے عزم اور ارادہ کیا، احرام باندھا اور اس کے بعد احرام کھول دیا، جو ہدی کے جانور تھے انہیں ذبح کر دیا گیا، حلق کروا لیا اور واپس چلے گیا، عمرہ نہیں کیا۔ تو اس عمرے کی قضا تھی جو ٹھیک 1 سال کے بعد ذی قعدہ سن 7 ہجری میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تقریباً 2000 کے قریب صحابہ کرام تھے کہ جو آپ کے ساتھ اس سفر میں تھے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پھر یہ کہ اللہ نے ایک اور قریبی فتح جو ہے تمہارے مقدر کر دی ہے۔ یہاں بھی مفسرین نے مراد کیا لی، یہ سورۃ چونکہ صلح حدیبیہ کے سفر سے واپسی کا جو دورانیہ تھا اس میں نازل ہوئی، لہٰذا یہاں ظاہر ہے کہ فوری طور پر جو 3 مہینے کے بعد غزوہ خیبر ہوا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں فیصلہ کن فتح حضور کو حاصل ہوئی اور بہت کثیر تعداد میں مال غنیمت بھی حضور کو ملا۔ فتح قریبا، ایک قریب کی فتح کی ایک نوید بھی اللہ نے تمہیں دے دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اب یہ آیہ مبارکہ وہ ہے جس پر والد محترم کا وہ پورا جو ایک فلسفہ ہے، انقلاب کیسے، اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی امتیازی شان کیا تھی۔ اللہ نے 313 اگر رسول بھیجے ہیں جن میں سے تقریباً 28 کا ذکر یا 27 کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو وہ اپنی قوموں کی طرف تھے، جبکہ حضور کی دعوت جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہے، پورے گلوب کے لیے ہے، گلوبل ایک پیغام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حضور چونکہ اس سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہے، لہٰذا یہ کہ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی اللہ کی کتاب ہے، نہ کوئی رسول ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی امتیازی شان کیا ہے کہ حضور نے وہ انقلاب جو ہے جسے آپ کہیں گے کہ اسلامی انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، جو ان آیات میں جس کو ذکر کیا گیا، اظہار دین الحق علی الدین کلی، یہ دین حق، دین متین، دین اسلام، یہ جو دے کر بھیجے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو غالب کر دینا تمام ادیان باطلہ پر، عیسائیت ہو، مجوسیت ہو، کچھ ہو، نصرانیت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ سب کے اوپر غالب ہو اللہ کا دین، دین اسلام۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تو اسلام ہے، اور دین کا منشا یہ ہے کہ وہ غلبہ چاہتا ہے، وہ اپنا نظام جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ کے علم میں، خالصتاً انسانی سطح پر یہ پورے روئے ارضی میں صرف ایک ہی مثال ہے کہ ایک شخص سے دعوت کا آغاز ہوا اور کل 21 برس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وہ کامیابی عطا فرمائی کہ جو 4 دانگ عالم میں آج تک جس کو گویا کہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہماگیر انقلاب تھا، اور پھر یہ کہ آپ نے پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کا جھنڈا جو ہے سر بلند کیا۔ تو یہ آیہ مبارکہ وہ ہے جس پر والد محترم کے تو 3 گھنٹوں کے درس تھے، اور اس کی جو ہے جسے آپ کہیے کہ مائکروسکوپیکلی بھی اس کو دیکھا گیا، پھر اس میں جو اصل میسیج ہے اس کو بھی سامنے رکھا گیا، اور اسلام کے غلبے کا جو اصل تصور ہے
کہ دین جو ہے یہ اسلام یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی تھی اہل عرب کی طرف، جبکہ اب یہ امت مبعوث کی گئی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ وہ یہ کام کرے گی کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرے گی، کام کرے گی۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ جو حالات اس وقت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو ظاہر ہے دین تو مغلوب ہے۔ کہنے کے جو نام نہاد اسلامی ممالک ہیں ان میں بھی اسلام کہاں ہے؟ نام کا اسلام نہیں، وہ سب کے سب سجدہ ریز ہیں۔ کسی زمانے میں دو سپر پاورز ہوا کرتی تھی، رشیا اور امریکہ، تو کسی نے اپنا قبلہ جو ہے رشیا کو بنایا ہوا تھا، کسی نے امریکہ کو بنایا ہوا تھا۔ مسلمان ممالک کا یہ حال تھا، وہ ان کے اشاروں کے اوپر ناچتے تھے، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جو عرب ممالک میں اس وقت جو فساد برپا ہے اس معنی میں کہ جسے آپ کہیے طاغوت اس وقت جو ہے وہ ننگا ناچ ناچ رہا ہے، وہ کس بنیاد کے اوپر کہ سب کے سب جو ہے اس وقت اسرائیل کی مٹھی میں آ چکے ہیں، اور ان کا وہ خواب جو تھا گریٹر اسرائیل والا خواب، اب وہ اسے پورا کرنے کے قریب ہے۔ اور اس کی خبر جو ہے حدیث میں بھی موجود ہے، یہودی پیش قدمی کرتے ہوئے مدینہ کے قریب تک پہنچ جائیں گے لیکن مدینہ پر قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ اس کے معنی کیا ہوا کہ حالات تو جو ہیں اسی رخ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب صرف وہ شخص کے جو اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے، دین کے تقاضوں کو سمجھ چکا ہے، ادا کرنا چاہتا ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ اپنی انفرادی زندگی ہی میں تبدیلی پیدا کرے، اور یہ کہ اس کی جو ہے لوگوں تک پہنچانے، پاک پیغام پہنچانے، اس دعوت اور نصیحت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرے، بلکہ یہ کہ کسی درجے میں اس دین کے غلبے کی عملی کوشش بھی کرتا رہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر یہ الفاظ بعین ہی جو کہ تو موجود ہیں، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، یہ کتاب ہدایت دے کر، وَدِينِ الْحَقِّ، اور ایک مکمل نظام زندگی دے کر۔ دین کہتے ہیں نظام کو ہے، یہ صرف چند عقائد اور چند رسومات کا نام نہیں ہے دین، وہ تو مذہب ہوتا ہے کہ جس کے اندر چند عقیدے ہوتے ہیں، چند رسومات ہوتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اس مذہب کا تعلق نہ انسان کے اجتماعی گوشوں سے ہوتا ہے، نہ سیاست سے ہوتا ہے، نہ معاشرت سے ہوتا ہے، نہ معاش سے ہوتا ہے، بلکہ وہ تو گویا کہ پلندہ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ عقیدہ بس یہ رکھو، گویا کہ خدا کو جو ہے وہ محدود کر دو مندروں تک یا مسجدوں تک یا گردواروں تک یا سینیگوگز تک یا چرچ تک، اور باقی تمہارا تمام نظام جو ہے وہ چلنا چاہیے اس بنیاد کے اوپر کہ ڈیموکریسی کے لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کا جو ہے اپنا نظام ہونا چاہیے، جبکہ دین تو یہ نہیں کہتا ان الحکم الا للہ، حاکمیت اور قانون سازی کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں اس بڑے قانون کے نیچے رہتے ہوئے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، اصل قانون تو یہ ہے، اس کے نیچے رہتے ہوئے باہمی جو ہے اجتہاد سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ وقت کے اندر جو تبدیلی پیدا ہو رہی ہے اس کی مناسبت سے کوئی احکامات ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں جو اس زمانے میں موجود نہیں تھی، اس کے بارے میں، لیکن چھتری جو ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھتری اوپر قائم رہے گی، اس کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہاں الدین کے لفظ بھی نوٹ کیجئے، یہاں دین سے مراد ایک تو کل ادیان بھی ہو سکتے ہیں، ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اس کو ہر دین پر غالب کر دیں، گویا کہ دین کے نام سے جو شے بھی موجود ہو ان میں سے کسی کا وجود نہ رہے، صرف اسلام باقی رہ جائے۔ ایک تصور یہ بھی ہے، ایک یہ ہے کہ لوگوں کو اجازت ہو، کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے عیسائی رہے، ہندو رہنا چاہتا ہے ہندو رہے، یہودی رہنا چاہتا ہے یہودی رہے، کسی پر جبر نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ قانون وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا۔ اگر کوئی یہودی چوری کرے گا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری شریعت کے اندر ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، رجم کرنے کا حکم نہیں ہے، یا کوئی اور تعزیرات کا حکم نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں، بلکہ یہ کہ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، انہیں چھوٹے بن کر رہنا ہوگا، جزیہ دینا ہوگا، اس لیے کہ پروٹیکٹ کر رہی ہے نا وہ اسلامی حکومت اس مائنورٹی کو، لہذا وہ جزیہ دیں گے۔ تو علی الدین کلہ، ایک یہ بھی ایک جن سے دین بھی مراد ہے، جہاں گویا کہ پورا انسان کی زندگی کا جو ایک نظام ہے اس پر غالب کر دے اللہ کے دین کو۔ تو علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے، گویا کہ جس پر اللہ گواہ ہو گیا تو وہ تو ہو کر رہے گا، اور اسی کا مظہر یہ نکلا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعثت خصوصی کا جو تقاضا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل عرب جو ہیں اس پر اسلام کی بالادستی جو ہے وہ مسلم ہو گئی، تسلیم کر لی گئی۔
تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 بالکل یہی الفاظ، هو الذی ارسل رسولہ الی آخر الالفاظ علی الدین کلہ، اور اسی طرح سورہ صف جو آنے والی ہے بعد میں اس کی آیت نمبر 9، وہ بھی بالکل یہی الفاظ ہیں۔ وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو امتیازی شان ہے قرآن حکیم میں ان 3 مقامات کے اوپر بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ ریپیٹ کر دیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ظاہر یہ تو کلمہ شہادت ہے نا، کہ جس کی ادائیگی کے بعد کوئی شخص مسلمان متصور ہوگا۔ کلمہ شہادت تو بنیاد ہے۔ محمد رسول اللہ کی وحدانیت، توحید، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ تو ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ کہ جو ساتھی بنے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے دست و بازو بنے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، اس مشن میں آپ کے دست و بازو ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینکم، کہ وہ بہت ہی سخت ہیں کفر کے مقابلے میں، کفار پر، ورحماء بینہم، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی نرم ہوئے، نرم دل ہیں۔ اب دیکھیے ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، یہاں آپ نے سٹاپ کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو وہ گواہی ہے جو آج بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا اس روح ارضی پر حضور کی رسالت کی گواہی نہ دی جا رہی۔ اور اب چونکہ واٹس ایپ جو ہے عام ہے، آپ تک بھی وہ پہنچے ہوں گے، جس معلوم ہوتا ہے کہ ملائیشیا کا بھی جو بالکل جسے آپ کہیے کہ شمالی حصہ ہے، جب وہاں فجر کی اذان ہوتی ہے، ابھی وہ اذان ختم نہیں ہوتی کہ تجھ سے تھوڑے سے آگے کے علاقے میں جو ہے وہ فجر شروع ہو جاتی ہے، ابھی وہ اذان ختم نہیں ہوتی تو اس سے آگے کے علاقے میں فجر شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس روح ارضی پر کوئی خطہ بھی ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہو، ہر جگہ مسلمان ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ انالیسس کریں گے، اور تاہاں کہ اس کے اندر یہ سلسلہ جو ہے نا یہاں تک جوڑا گیا، تاہاں کہ جب یہ صدائیں اذان فجر کی جو ہیں وہ تقریباً آپ یہ کہیے کہ کوارٹر آف اے گلوب کو کور کر کے ایک خاص حصے تک پہنچتی ہیں، تو جہاں پہلی اذان ہوئی تھی وہاں ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کی تعویل کی گئی بعض حضرات کی طرف سے، بہت خوبصورت تعویل ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا۔ شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول کو تو ہر شے پر یقین حاصل ہوتا ہے، انہیں تو معلوم تھا کہ اس طرح گویا کہ کوئی وقت بھی، کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا جبکہ اس روح ارضی پر اس وقت بھی کہیں نہ کہیں کوئی ظہر کی اذان ہو رہی ہوگی، کہ عصر کی اذان ہو رہی ہوگی، کہیں مغرب کا وقت ہو رہا ہوگا، کہیں ابھی فجر طلوع ہو رہی ہوگی، اذان ہر وقت ہو رہی ہے۔ تو محمد رسول اللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو پہلا جملہ یہاں مکمل ہوا، والذین معہ، اب آگے صحابہ کرام کی صفات ہیں، اور وہ لوگ کہ جو حضور کے دست و بازو بنے، جو حضور کے صحابہ ہیں، وہ آگے صفات ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ گویا کہ صحابہ کرام کی صفات آ رہی ہیں۔ لیکن یہ کہ دوسرا ترجمہ بھی اس کا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ ساتھی جو محمد کو ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے صفات ان کی آ رہی ہے، دونوں اعتبارات سے گویا کہ اس کا ترجمہ کیا گیا۔ ایک تو اس کو مبتدا اور خبر مانتے ہوئے محمد رسول اللہ، اپنی جگہ جملہ بالکل مکمل ہے، والذین معہ اشداء، وہ صحابہ کا ذکر ہو گیا۔ ایک یہ کہ آپ ساتھ جوڑ دیجئے تو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اب یہ صفات سب کے لیے جمع ہو گئے۔ اشداء علی الکفار، اب یہاں شدید کا لفظ جو آیا، شدہ شدید کی جمع ہے۔ اب عام طور پر شدید جو ہے کہتے ہیں کوئی شخص جو بہت سخت دل ہو، بہت سخت گیر ہو، اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ لوگوں کے حق میں بہت ہی خوفناک قسم کا، وہ نہیں، بلکہ ایسا شخص کہ جو موم کی ناک نہ ہو۔ اب صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ جیسے کہ قرآن میں بھی کہا گیا کہ ان کی خواہشات نفس کی پیروی، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واحد کے صیغے میں مخاطب ہو کر بھی حضور سے کہا گیا، اور مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کفار آپ کو موم کی ناک سمجھیں، یا یہ کہ کہیں انگلی دھسانے کی انہیں کوئی جگہ فراہم ہو جائے، بلکہ یہاں یہ سختی جو ہے اپنے توحید پر سختی ہے، موقف میں سختی، اس میں کسی قسم کی کوئی نرم نہیں ہونی چاہیے، کوئی انگلی دھسانے کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔
مولانا مودودی نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ نرم چارہ نہیں ہے، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے وہ نرم چارہ نہیں ہے کہ اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے کسی شے کو آپ نگل جاتے ہیں، بلکہ یہ کہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، عزیمت اور صبر کے رستے کے اوپر ہیں، اور ان کے موقف میں کہیں کوئی لچک نہیں ہے، کہیں مداہنت نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو ٹیمپٹیشنز کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، فریب کے ذریعے آپ کو جو ہے کسی طرح نرم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو پھر مسلمان کا طرز عمل یہ تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طرز عمل اختیار نہیں کیا، بلکہ کہ اشداء علی الکفار، اور اس میں ٹاپ پر کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے کہ جو غیرت و حمیت دینی ان کے اندر موجود تھی، اور کفر کے مقابلے میں جتنے وہ سخت تھے، شاید آپ کو صحابہ کرام کے اندر کوئی اور ان کے پلے کا نہ ملے۔ یہی تو وہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر فیصلہ کیا کیا تھا جب ان سے رائے لی گئی؟ حالانکہ ممکن ہے جو قیدی ہوئے تھے 70 افراد کے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو حضرت عمر نے کہا تھا ان سب کی گردنیں ان کے تن سے جدا کر دو۔ بلکہ اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر نے آگے اپنی رائے مزید ایڈ کی تھی کہ ان میں جو شخص مسلمانوں میں سے قریب ترین رشتہ دار ہے جو کفار میں سے قیدی ہوئے ہیں، یہ مسلمان اس رشتہ دار کو قتل کرے، گویا کہ جسے آپ کہیے کہ انسلٹ بھی اس کے اندر ہو، اور ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ اپنے موقف میں اتنے سخت ہیں۔ اور یہی موقف کی سختی تھی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ، انتہائی نرم دل انسان، انتہائی شفیق اور رحیم انسان۔ نرم دلی کا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہوگا۔ اکثر و بیشتر ان کی آنکھوں سے آنسو روا رہتے تھے، آخرت کا خوف۔ اب یہ خوف اس معنی میں نہیں کہ میں سیاہ کار ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو وہ طبقہ ہے نا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری، 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ میں بھی ٹاپ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد جسے آپ کہیے کہ سب سے افضل ترین شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ ان کے اندر بھی بہرحال دین کی غیرت کتنی تھی کہ ان کا بیٹا جو تھا عبد الرحمن، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یا ان کا نام کوئی اور تھا، بہرحال وہ غزوہ بدر کے موقع پر وہ بیٹے جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے والد سے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ ابا جان آپ وہ بدر کے دن جو ہے میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے اپنی تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت ابوبکر کا جواب آپ کو معلوم ہے کیا تھا؟ اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم اگر تم کہیں میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں کبھی اپنی تلوار نہ روکتا۔ گویا کہ اصل شے جسے آپ کہیے کہ جس نے بالکل پول اپارٹ کر دیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے در پہ ہیں۔ کس نیت سے آئے ہیں یہاں؟ مسلمانوں کو قتل کرنے کی نیت سے، یہ شمع رسالت کو گل کرنے کے خیال سے۔ لہٰذا ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی روح رعایت اور کسی قسم کا جو ہے معاملہ مداہنت والا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو بہت شدید ہیں، بڑے سخت ہیں کفار کے معاملے میں، کفر کے مقابلے میں، رحماء بینہم، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی رحیم اور شفیق۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ کہاں ریشم اور کہاں فولاد؟ حق و باطل کا معاملہ ہے تو فولاد ہے مومن، لیکن یہ کہ کہیں آپس کے معاملات ہیں تو اس میں ریشم کی طرح نرم، ایک دوسرے کے لیے دل سوزی، ایک دوسرے کی جسے آپ کہیے کہ خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایثار، قربانی کا جذبہ، رحماء بینہم۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ میں جو ہے یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک وعظ میں یہ فرمایا تھا، تو یہ ان کا قول ہے کہ جو آج بھی شاید انجیل کے اندر، بائبل کے اندر موجود ہوگا۔ اپنے حواریوں سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا تھا، اور انہیں کہا حضرت مسیح نے کہ تم کبوتر کی طرح بے ضرر لیکن سانپ کی طرح ہوشیار بن کر رہو۔ یہ بھی دو بالکل اپوزٹ صفات ہیں۔ کبوتر اگر آپ دیکھیں گے یا فاختہ دیکھیں گے تو وہ شکل سے آپ کو بڑی معصوم لگے گی، گویا کہ محسوس ہوتا ہے اس سے کسی کو ضرر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کبوتر کی مانند بے ضرر اور سانپ کی مانند ہوشیار اور چوکنے رہو۔ تو یہ معاملہ جو ہے مسلمان کا جب وہ کفر کے مقابلے میں ہے اور پھر حق و باطل کا مارکہ ہے،
تو اس کا معاملہ جو ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو کفار کفر کے اوپر بہت شدید ہیں، زور آور ہیں، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی رحیم اور شفیق۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھتے ہو۔ اب یہ صحابہ کرام کی مدح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں دیکھیں یہ وہ آیات ہیں جن کی صحابہ کی ان کی جو ہے مدح ہو رہی ہے، ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پہلے والذین معہ ہم پڑھ چکے نا، وہ لوگ کہ جو ساتھی ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیا کیفیت ہے؟ تراہم رکعا سجدا، تم دیکھتے ہو انہیں، ان کے اندر جھکاؤ ہے، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں، رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ پیشانی زمین پر رکھے گڑ گڑا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں رو رو کے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا، سوائے ان دو چیزوں کے کوئی تیسری چیز ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ کوئی ہوس ملک گیری نہیں ہے، کوئی روپیہ پیسہ جمع کر لینا نہیں ہے، کوئی مال غنیمت جو ہے کھتے بھر بھر کے رکھ لینا نہیں ہے۔ ان کا سٹینڈرڈ آف لائف اگر آپ دیکھیں اصحاب صفہ خاص طور پر اگر ذہن میں، تو کئی وقت کا کھانا انہیں میسر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی وقت ہمارے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا تھا۔ اور بعض احادیث جو گراد الرشید ارشد یہاں درس حدیث دیتے ہیں تو واقعتاً ان احادیث کو پڑھ کے تو آدمی لرز اٹھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ نان نفقہ یا وہ توشہ کہتے ہیں، اس کے لیے کیا ہوا کرتا تھا ان کے پاس، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک خالصتاً اس سطح کے اوپر وہ کام کیا ہے جو رہتی دنیا، جس پر دشمن بھی سب سے بڑے گواہ ہیں کہ یہ کام اور کوئی نہ کر سکا نہ کر سکے گا۔ ظاہر تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ہوا نا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، یہ ان کا اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے کہ تم دیکھتے ہو انہیں کہ وہ بہت ہی تواضع اور انکساری، رکوع کسے کہتے ہیں؟ جھک جانا طبیعت کے اندر۔ مولانا مودودی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، جیسا کہ آگے آ جائے گا نا، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہرے اس بات کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو بد مزاج ہے، تند خو ہے، اس کے اندر اور کے بہت سے عیب موجود ہیں، آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیں گے، اور دوسرے شخص کے صرف چہرے کو دیکھ کر آپ پہچان لیں گے کہ وہ تواضع، انکساری، منکسر المزاج اور تکبر نام کی کوئی شے اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر بڑی نرمی رکھتا ہے، نرم خو شخص ہے۔ صرف چہرہ جو ہے، فیس از انڈیکس آف مائنڈ، انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے چہرے کے اوپر ہویدہ ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے بہرحال ایسی چیز ہے کہ جو کسی شخص سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، آگے آ بھی جائے گا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی نشانیاں ظاہر ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر کی وجہ سے۔ اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں وہی مراد لیا ہے کہ کثرت سجود کی وجہ سے جو ماتھے کے اوپر ایک محراب پڑ جاتی ہے، گویا کہ ان کے چہرے کے اوپر وہ سب سے نمایاں ہے، پیشانی کے اوپر وہ محراب کا پڑ جانا۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہاں صرف وہ شے مراد نہیں ہے۔ بعض حضرات کی سکن زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے تو بعض اوقات صرف محراب نہیں بنتی بلکہ اس کے اوپر جو ہے گومر سا بھی بن جایا کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ تو ان کے اپنی سینسیٹیوٹی کا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں اصل شے کیا ہے کہ ان کا چہرہ جو ہے ان کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر خدا خوفی کس درجے کی ہے، تواضع انکساری کس درجے کی ہے، ملنساری کس درجے کی ہے، دل ان کا کتنا نرم ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کسی دوسرے شخص کے چہرے سے پڑھ لیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی بہرحال اکثر و بیشتر اس کی مثالیں ہوتی ہیں کہ وہ تو شخص کو تو دیکھتے ہی میں نے سمجھ لیا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پہلے سے کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال شکل اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوتی ہے، لیکن ایک جسے آپ نورانیت کہتے ہیں نا، وہ اسی چہرے پہ نظر آتی ہے جس کے اندر کوئی خدا خوفی ہوتی ہے، کوئی تقویٰ ہوتا ہے، کوئی نرم دلی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا دل سخت ہے تو وہ رعونت اور وہ تکبر اور وہ سختی جو ہے اس کے چہرے پر بھی نمایاں ہو جائے گی۔ تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس سے مراد تواضع، انکساری، نرم دلی، جیسا کہ ہم پڑھ چکے رحماء بینہم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہے تو اشداء علی الکفار، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اب یہ ہے وہ جماعت کہ جس کا ذکر موجود ہے، جو آگے صفات بیان ہو رہی ہیں کن لوگوں میں ہیں، جن کی مثال تورات اور انجیل دونوں میں موجود،
اور آج بھی بائبل گواہ ہے کہ گویا کہ بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس جب فتح ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سفر کیا تھا کہ جس میں صرف ایک ہی اونٹ تھا اور ایک غلام آپ کے ساتھ تھا، ایک منزل حضرت عمر اونٹ کی پشت پر بیٹھے ہوتے تھے، غلام کے ہاتھ میں نکیل ہوتی تھی، دوسری منزل جو ہے وہ غلام اونٹ کے اوپر سوار ہے اور حضرت عمر اس کی نکیل پر کر چل رہے ہیں، حالانکہ سرکاری سفر، اس لیے کہ وہ جو قلعہ بند ہو گئے تھے وہاں عیسائی اور وہ کسی طرح فتح نہیں ہو رہا تھا، محاصرہ جو ہے وہ طویل تر ہوتا جا رہا تھا، تو اچانک ان کے ذریعے جو ہے کوئی جاسوس ہوگا جس نے خبر پہنچائی کہ وہ اصل میں دیکھ رہے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے تھے صبح فصیل کے اوپر اپنی جو ہے کتابیں کھول کے کہ ان میں ہمیں ان جیسی کوئی علامات نظر نہیں آ رہی جو ہماری بائبل میں، ہماری انجیل یا تورات میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ان میں سے کسی نے جو بھی نیچے موجود تھے ان تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فوراً ذہن ان کا گیا، یہ تو معلوم ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شخصیت کی بات ہو رہی، تو حضرت عمر نے وہ پھر سفر کیا تھا، اور یہ وہ پھر جنگ جسے آپ جنگ کہیں یا نہ کہیں کہ جیسے ہی حضرت عمر پہنچے ہیں انہوں نے اپنے شہر کے دروازے کھول دیے، پورے امن کے ساتھ جو ہے وہ شہر جو ہے فتح ہو گیا۔ اب یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، معلوم ہوا کہ ان کی کتابوں کے اندر ذکر موجود تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دور عمر فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی بات ہے نا، حضور کا تو انتقال ہو چکا، تو ان کا ذکر موجود ہے تورات اور انجیل میں بھی، اور اسی طرح مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعض باتیں جو ہیں۔ اب یہ قدوسیوں کا ذکر ہے، بائبل میں کتاب استثناء اس کا آیت نمبر 33 ہے کہ خداوند فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوگا، خداوند سے مراد یہ کہ خدائی حکومت۔ اب یہ گویا کہ آگے کی بات ہو رہی ہے جو مستقبل میں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ آپ کی جو بعثت ہوئی تو وہ اصل میں بنیادی طور پر تو نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت یہود کی طرف ہوئی تھی تاکہ ان کی جو شریعت مسخ ہو چکی ہے اسے ریوائیو کرے، اور دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے تشریف لائے، مصدقا لما بین یدی من التورات۔ حضور کی حضرت عیسیٰ کی آمد کا مقصد یہ بھی تھا۔ تو خداوند جو ہے فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا اور 10,000 قدوسیوں کی جماعت اس کے ساتھ تھی۔ یہ قدوسی کون ہے؟ ان کے ہاں بھی قدوسی یا اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر وہ صفات ہو جس میں حلم ہے، بردباری ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ قدوسی کی اصطلاح جو ہے یہ تو بائبل میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح متی کی انجیل ہے باب نمبر 13 اور آیت نمبر 3 سے 9 تک ہے، ورس 309، آیت تو صرف قرآن کی ہوتی ہے۔ آسمانی بادشاہت ایک رائی کے دانے کے مثل ہے کہ جب وہ دانہ زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک چھتاور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کی شاخوں میں پرندے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب آگے جو مثال آ رہی ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یہ تو بالکل وہی مثال ہے جو بائبل کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک بیج کے جس کو بویا گیا اور اس کے بعد جو اس نے چھوٹی سی کونپل نکالی اور اس کے بعد زیادہ بڑا ہوا، پھر وہ تنے کے اوپر اور بالآخر ایک چھتاور اور تناور درخت کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بالکل یہی الفاظ قرآن حکیم کے ہیں۔ تو متی کی انجیل کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں، تو گویا کہ اصل میں یہ ایک ہی سلسلہ ہے جس کی کڑی ہے، اس کے اندر جو تحریفات ہو چکی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن بہرحال قرآن حکیم نے آخر گویا کہ جو کہتا ہے نا وہ تصدیق کر رہی ہے ان باتوں کی جو تورات اور انجیل میں موجود ہیں، تو یہ باتیں جو ہیں بالکل ازہر من الشمس ہیں۔ تو ان کی مثال موجود ہے تورات اور انجیل میں کزرع اخرج شطأہ فآزرہ۔ اب یہ وہ مثال آ گئی کھیتی کی، گویا کہ مثال ایک کھیتی کی کہ جس نے اپنا پٹھا نکالا یا اپنی ایک سوئی، عام طور پر ترجمہ سوئی کیا گیا، جو چھوٹی سی ایک نوک برآمد ہوتی ہے جب بیج پھوٹتا ہے تو زمین کو پھاڑتے ہوئے جو چھوٹی سی نوک نکلتی ہے، سوئی بھی کہا گیا ہے جسے، یا کوپل کہہ دیجئے، شطأہ فآزرہ، اور اس کے بعد پھر وہ ذرا تھوڑی بڑی ہوئی، گدری ہوئی، موٹی ہوئی، فاستغلظ، اور پھر وہ ایک مزید مضبوط ہوئی، فاستوى علی سوقہ، اور اس کے بعد ایک درخت کی شکل میں جو ہے اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ گویا کہ وہ دعوت کے جس کا آغاز ایک شخص سے ہوا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دعوت ہے کہ جو آج بڑھ کر، یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور گویا کہ 1 سال بعد عمرہ قضا ہے اور اگلے سال پھر مکہ فتح ہو گیا، لیکن یہ کہ وہی درخت ہے کہ جو اب گویا کہ اپنی بہار دکھا رہا ہے اور فضا میں دور دور تک اس کی شاخیں جا رہی ہیں، جیسا کہ متی کے الفاظ تھے کہ وہ رائی کا دانہ جو ہے ایک چھتاور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کی شاخوں میں پرندے بسیرا کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ نظام جو لوگوں کو عافیت فراہم کرتا ہے،
جس کے لیے لوگ سکون محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ فاستوى على عسوقی، اور اس کے بعد اپنے تنے پر، اپنی ڈال پر کھڑا ہو گیا، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، اور ظاہر ہے کہ یہ کھیتی والے جس نے وہ محنت کی ہے، جس نے وہ کھیتی لگائی ہے، اس کے دل کے لیے تو بڑی دل خوش کن بات ہے کہ اب وہ کھیتی اپنی پروان چڑھ چکی ہے، وہ درخت جو بیج اس نے ڈالا تھا وہ ایک چھتاور درخت بن چکا ہے، لیکن یہ کہ اسی کے ذریعے پھر کفار کے دل جل رہے ہیں۔ وہ جو ایک چھوٹا سا ایک جو کومپل نکلی تھی تو ہر چہار طرف سے گویا کہ وہ ہواؤں کے تھپیڑے تھے کہ جو اسے ملیامٹ کرنے کو تیار تھے، لیکن ان تمام تھپیڑوں کو اور طوفانوں کو اور باد سرسر اور باد سموم سب شے کو برداشت کرتی ہوئی بالآخر وہ کھیتی جو ہے آج اس مقام تک پہنچ گئی کہ وہ ایک تناور درخت کی شکل میں ہے، اور گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو، کم سے کم اہل عرب کے حد تک تو اللہ کا دین جو ہے، اللہ کی وہ درخت جو ہے وہ غالب ہوا۔ لیغیظ بہم الکفار، اور ظاہر ہے کفار کے لیے جنہوں نے مخالفانہ کوششیں کی تھی ان کے دل کے جلانے کا سب سے بڑا سبب بنی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان میں سے جو شخص بھی ایمان پر ثابت قدم رہے گا، نیک اعمال کرنے والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے تو گویا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ان کو مغفرت بھی ان کے گناہوں کی ہوگی اور بہت بڑے اجر سے نوازا جائے گا۔ یہاں منہم کا جو لفظ ہے اس کو بھی نوٹ کیجئے، ہمارے مفسرین نے اس کو بھی خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اہل تشیع جو ہیں وہ کچھ ایسی آیات جو ہیں اس کے متلاشی رہتے ہیں، یا ایسے احادیث یا اقوال کے کہ جن سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ جو ایک قد ہے، جو ان کے اندر ایک نفرت کا معاملہ ہے، وہ اجاگر ہو۔ تو یہاں بھی منہم میں من کو انہوں نے تمیزیہ کر دیا کہ ذکر چونکہ صحابہ کرام کا، اب ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر لیا اور بہترین اجر کا وعدہ کر لیا۔ حالانکہ یہاں یہ من تمیزیہ نہیں ہے، بلکہ اب پورا جن کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ نے ان پر سکینت نازل کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ تمام آیات کن کے لیے ہیں؟ وہ 1400 صحابہ جو حضور کے ساتھ تھے نا، انہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے آنے والی جو فتح مکہ ہے اس کا ذکر آخری آیات کے اندر ہو گیا، گویا کہ خوشخبری دے دی گئی کہ اب وہ جو ہے جس سے اب کفار کے دل خوب جلیں گے اور گویا کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو اہل ایمان ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے گا، ان سے کوئی کوتاہیاں لغزشیں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا، درگزر فرمائے گا، اور بہت عظیم اجر سے اللہ انہیں نوازے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔